بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے جناب۔ 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ بشرا بی بی کو زہر دینے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ دوسری خبر ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے۔ یہ کس نے کی، کیسے ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، کیا یہ حقیقی تصویر ہے؟ اور تیسری خبر یہ ہے کہ 2 بڑے رہنماؤں کو، جی ہاں، پی ٹی آئی کے 2 بڑے رہنماؤں کو فوج کی حراست سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ تینوں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے یہی جو 2 رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو فوج کی حراست سے اغوا کر لیا گیا ہے، اور یہ الزام لگایا ہے کسی اور نے نہیں بلکہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، کہ جناب ان کے بھانجے حسان نیازی یعنی عمران خان کے بھانجے اور عباد فاروق، یہ دونوں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، یہ 9 مئی کے واقعات میں پہلے گرفتار ہوئے، پہلے روپوش تھے، گرفتار ہوئے، اس کے بعد یہ پاک آرمی کی تحویل میں تھے۔ مبینہ طور پر ان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جا رہا تھا، اور اب عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ میں ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حسان نیازی اور عباد فاروق کو اغوا کرنے والوں کے حوالے سے بتا دیا۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ سامنے آئی، ایکس یعنی ٹویٹر، جس میں کہا گیا ہے کہ حسان نیازی اور عباد فاروق پر غیر آئینی طور پر ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، اور وہ سزا یا فیصلے کے منتظر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران انہی لوگوں نے جنہوں نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن یعنی جعلی آپریشن کی منصوبہ بندی کی تھی اور سی سی ٹی وی کی تمام ریکارڈنگز اور فوٹیجز چرائی تھیں، انہی کے ہاتھوں اغوا پر نہایت تشویش میں مبتلا ہوں۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق مقدمات کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ جنگل پاکستان میں رائے جنگل کے اس قانون کا فوری نوٹس لے۔ خیال رہے کہ حسان نیازی سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بھانجے اور معروف تجزیہ نگار صحافی حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں۔ تو جناب یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاک فوج کی حراست میں موجود ان کے بھانجے حسان نیازی اور ان کے دوسرے جو رہنما ہیں عباد فاروق یا فاروق عباد، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب بشرا بی بی کو زہر دینے کا معاملہ۔ اس حوالے سے عدالت کے حکم پر ان کے ٹیسٹ کروائے گئے، اور 3 ٹیسٹ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ان کو وہ گیسٹرالوجی یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی چھوٹا موٹا السر ہے یا معدے کی کوئی تکلیف ہے، ان کو زہر نہیں دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی ترجمان اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے خون کے نمونے تک نہیں دیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 4 ہفتوں سے یہ جو زہر دینے کا واویلا مچایا جا رہا تھا، یہ ایک پروپیگنڈا تھا جس کا مقصد ہمدردیاں حاصل کرنا تھی۔ ادھر 21 اپریل کو ملک بھر میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، یعنی ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ ان نشستوں پر جو نشستیں خالی رہ گئی تھیں یا جن نشستوں کے امیدوار عام انتخابات سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب عمران خان کی ایک تصویر جاری کی گئی ہے، اور مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تصویر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی ہے، جس میں مشاد محمود قریشی ان کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے عمران خان نے کہ جناب میں نے 24 سال آپ کے لیے محنت کی ہے، اور پتہ نہیں 24 سال مجھے قید کی سزا ہوئی ہے، اور 24 گھنٹے جو ہے وہ آپ باہر نکلیں، یعنی
اس حوالے سے جو بھی ہے، لیکن یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ یہ تصویر کس نے لی، کس نے تصویر لینے کی اجازت دی، اندر کوئی کیمرہ گیا، کیسے گیا۔ آج کل تو بہت سی چیزیں ہیں جس سے ایون ایک معمولی جو پین یا قلم، اس سے آپ تصویر لے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ یقیناً آج بھی شاید اڈیالہ جیل میں ان کے چاہنے والے ہوں جنہوں نے تصویر لینے کی اجازت دی ہو یا منہ دوسری طرف پھیر لیا ہو، لیکن یہ تحقیقات جاری رہیں گی، کیونکہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ جیل سے بیٹھے ہوئے وہ ٹویٹر پر خطاب بھی کر رہے ہیں، وہ ٹویٹر پر تصویر بھی جاری کر رہے ہیں، اپنے پیغامات بھی دے رہے ہیں، اور عام پبلک کے لیے ٹویٹر کو بند کر دیا گیا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔